السلام علیکم ناظرین. دوستوں, آج کے دور میں بہت سارے فتنے ایسے ہیں جو کہ اس معاشرے کو ناپاک کر رہے ہیں, آلودہ کر رہے ہیں اور اس معاشرے کی خرابی کا باعث بن رہے ہیں. لیکن افسوس اور صد افسوس ہم تمام اس معاشرے میں شامل لوگوں کے اوپر, ان کی سوچ کے اوپر, جن کو معاشرے کی برائیاں خامیاں نظر نہیں آتی, بلکہ لبرلزم, میرا جسم میری مرضی اور فیمنزم جیسی نت نئی بیماریاں جو کہ وائرس کی طرح, بیکٹیریا کی طرح اس معاشرے کو اپنے وجود کے گرد گھیرا تنگ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. یہ ان لوگوں کو نظر نہیں آتی ناظرین جو اس معاشرے کا حصہ ہیں, جو کہ معاشرہ بنانے والے, اقدار بنانے والے لوگ ہیں. یہ عورت جو رنگین لباس, خوبصورت لباس پہن کر چڑیوں تتلیوں کی طرح چہچہاتی پھرتی ہیں, معاشرے کو رونق بخشتی ہیں, گھر کو رونق بخشتی ہیں, جہاں پڑھتی ہیں, نوکریاں کرتی ہیں, وہاں رونق بکھیرتی ہیں, رنگینیاں پھیلاتی ہیں. لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ناظرین, قابل غور اور قابل فکر بات یہ ہے کہ ہم ایک اسلامی معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارے دین اسلام میں عورتوں کے لیے ایک حدود کی وضاحت تفصیل کے ساتھ کی ہے, جن کے اوپر عمل کرنا ہر عورت کا فرض ہے اور عمل کروانا اس عورت سے جڑے ہر مرد رشتے کا فرض ہے, جس میں اس کا باپ, اس کا بھائی, اس کا بیٹا اور اس کا شوہر شامل ہے. لیکن ناظرین, کیا کہیے اس مغرب کی اندھی تقلید کو, جس میں آج کا مرد عورت کو شمع محفل بنانے پر غرور سمجھتا ہے بنسبت اس کو گھر کی عزت بنایا جائے. آج کے مرد کو اگر ایک عزت دار گھریلو عورت نصیب ہو چکی ہے تو اس سے اس کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا, اس سے اس کو کبھی کوئی خوشی نہیں ملتی, بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ایک کھلکھلاتی حسینہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے. دوستوں, عورت ایک ایسا فتنہ ہے اس معاشرے کا جس کی بے حیائی اور بے شرمی سے آج ہماری تہذیب, ہمارا معاشرہ گویا مغربی تہذیب اور مغربی معاشرہ بن کے رہ گیا ہے. آج ہم نے مغربی معاشرے کی اس حد تک تقلید شروع کر دی ہے کہ اپنے اسلام کا تشخص ہماری قوم, ہمارا معاشرہ, ہماری عورت بھول چکی ہے. اسلام میں عورت کی جو سطر بتائی گئی ہے وہ ناظرین میں دہراتی چلوں, یاد دلاتی چلوں کہ وہ مکمل طور پہ اس کا جسم ڈھکنے کا حکم ہے, یہاں تک کہ اگر وہ گھر سے نکلے تو اس کے اوپر چہرہ بھی ڈھکنا لازم ہے. لیکن کچھ مسلک سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چہرہ اگر کھلا رہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں, لیکن تمام تر جسم مکمل طور پر ڈھکا ہونا, یہ اسلام کے تمام فقہ مکمل طور پہ اس چیز کو مانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. لیکن ناظرین, آج کی ہماری جو عورت ہے اس کا لباس اتنا تنگ اور چست ہو چکا ہے کہ سطر ڈھکنا تو بہت دور, جسم کا ایک ایک انگ, ایک ایک عضو واضح دعوت نظارہ دیتا نظر آتا ہے. ناظرین, یہ وہ عورت ہے کہ جب وہ گھر سے صبح سویرے نکلتی ہے تو اپنی ٹانگوں کی ہم رنگ ٹائٹس پہن کر, اسکن ٹائٹ قسم کے پاجامے پہن کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہے کہ اس کو لوگ دیکھیں, اس کو سراہیں. اس عورت کو اور اس کے گھر والوں کو صرف ایک نظر یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے گھر سے نکلنے والی عورت کو دیکھنے والی آنکھیں کس کی ہیں, مزدوروں کی, رکشہ ٹیکسی والوں کی, یا پھر غیر ان مردوں کی جن کا اس عورت کو دیکھنا سراسر شدید ترین گناہ کے زمرے میں نظر آتا ہے. ناظرین, آج یہ کہا جاتا ہے کہ بے حیائی عام ہے, فحاشی عام ہے, جس کی وجہ سے آج جگہ جگہ بنت حوا بے عزت ہوتی نظر آ رہی ہے. ذرا سا معمولی حادثہ ایک خبر, ایک ٹریکر بنا دیتا ہے, لیکن اس کے پیچھے کیا اسباب ہیں معاشرے کی برائیوں کے وہ کوئی نہیں جانتا نہ سوچتا. ناظرین, آج مرد اتنا ذہنی انتشار کا شکار ہو گیا ہے اور بیڑا غرق کر دیا سوشل میڈیا پر آنے والی کچھ ویڈیوز نے, کچھ نازیبا آڈیوز نے, تصاویر نے, جس سے آج کے ہر مرد کے ہاتھ میں غلیظ ترین تفریح سوشل میڈیا کی صورت میں موجود ہے. ایسے میں گھر سے نکلنے والی عورت اگر تنگ اور چست لباس پہن کے اس مرد کے سامنے آئے گی اور پھر یہ کہے گی کہ فلانا شخص غلط کر رہا ہے, مجھے گھور رہا ہے, میرا جو دل چاہے گا میں کروں گی, میرا جسم میری مرضی کے کا نعرہ لگاؤں گی, فیمنسٹ بنوں گی, فیمنزم کو فروغ دوں گی, تو ناظرین پھر ایسے ہی واقعات ہوں گے جیسے ہم نے زینب کا معاملہ دیکھا, جیسے ہم نے کتنی ہی بنت حواؤں کو بے آبرو ہوتے دیکھا, جس طرح سے ہم نے نور کا واقعہ دیکھا. ان واقعات میں ناظرین اگرچہ کچھ بچیاں بے گناہ تھیں جن کے اوپر ظلم کیا گیا, لیکن کچھ خواتین بہرحال ایسی تھیں جن کے حلیے اور جن کی آزادی نے ان کو یہ رنگ دکھایا.
پھر کہا یہ جاتا ہے اس معاشرے کا مرد خراب ہے. تو جناب مرد تو ہے ہی شیطان، لیکن آپ تو بنت حوا ہیں، آپ تو بی بی فاطمہ بی بی زینب کی مثال ہیں. آپ کی شرم کہاں گئی؟ آپ کی جھجک کہاں گئی؟ جی ہاں ناظرین، تو آج کی عورت بالکل اس شعر کی تقلید کرتی دکھائی دیتی ہے کہ اس کا پردہ اس کے گھر کے مردوں کی آنکھوں کے اوپر پڑ چکا ہے. آج کی عورت کو جس طرح سے ہم کھلے سر، ننگی گردن، کھلا گلا، تنگ قمیص اور چست ترین ٹانگوں کے ہم رنگ پاجامہ پہن کر سڑک پر دیکھتے ہیں، تو بعض دفعہ عورت کا ایسا حلیہ ہوتا ہے کہ مرد تو مرد، عورتوں تک کی آنکھیں شرم سے جھک جاتی ہیں. اتنا تنگ لباس پہنتی ہیں، اتنے تنگ کپڑے پہنتی ہیں کہ وہ کپڑے پہننا تو دور، بالکل ننگی برہنہ نظر آتی ہیں. یہ عورتیں ناظرین وہ عورتیں ہیں جو کہ جہنم کا ایندھن بنیں گی. اور اس پر سونے پر سہاگا یہ کہ آج کل برقعوں کے اندر ہر فحاشی، ہر برائی اور دنیا کی ہر غلاظت موجود ہے. جی ہاں ناظرین، اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ سڑک سے کچھ ہٹ کر کھڑے ہونے والی مخصوص طبقے کی عورت نے لازمی برقع عبایا پہنا ہوگا، یعنی کہ ایک بنت حوا اپنا جسم بیچنے جاتی ہے جسم ڈھک کر. ناظرین یہ تضاد ہے اس معاشرے کا، یہ تضاد دکھا رہی ہے ایک عورت اس معاشرے کو کہ جسم ڈھک کے جسم بیچنے نکلا جاتا ہے. کیونکہ ناظرین عبایا کے نام پر جو اسکن ٹائٹ سلیپنگ سوٹ جیسے جبے چل رہے ہیں، یہ معاشرے میں سراسر انتشار اور بدامنی پھیلانے کا باعث بن رہے ہیں. اب اگر ہم آج کے اس برقعے کی مزید بات کریں تو یہ ایک فیشن ٹرینڈ بن گیا ہے جس میں ہر عورت ملوث نظر آتی ہے. ایک جگہ پر ایسا ہے کہ عورت برقعے کا صحیح استعمال کرتی ہے، ڈھیلا برقع پہنتی ہے، اپنی سطر کو واضح نہ ہونے کے لیے پہنتی ہے، لیکن کچھ عورتیں اس کو محض ٹرینڈ سمجھ کے پہن رہی ہیں. دوسری جانب ناظرین میں بتاتی چلوں کہ برقعے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا برقع ہونا چاہیے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ اس کے اندر ایک بوڑھی عورت ہے یا جوان. رسول اللہ کی ایک حدیث ہے کہ اللہ نے گھر کے مردوں کو عورت کا نگران بنایا ہے، لہٰذا ایک عورت، ایک بچی، ایک لڑکی چاہے کسی کام سے، چاہے کسی بھی غرض سے جب گھر سے نکل رہی ہے تو یہ گھر کے مرد کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس کا حلیہ دیکھے کہ اس عورت نے کیا زیب تن کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ عورت اس شخص، اس مرد کی ہی بدنامی کا باعث بننا جا رہی ہے. بہرحال ناظرین ہم معاشرے سے درخواست کرتے ہیں کہ پردہ جو دین کا حصہ ہے اس کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال نہ کریں، اس کا مذاق مت بنائیں، بلکہ پردے کو پردہ ہی رہنے دیں، عزت کو عزت ہی رہنے دیں. اور جو سطر ڈھکنے کے حکم کے لیے برقع اور لباس پہنا جاتا ہے اس پر فوقیت دیں، نہ کہ ایک ٹرینڈ، ایک فیشن، ایک بے حیائی کا سمبل بن جائے. شکریہ، تھینکس فار